السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو آج یہ بھی بتا دوں کہ آج کل کا نزلہ کون سا نزلہ ہوتا ہے۔ تو آج کل یا تو عضلاتی خشک نزلہ یا بند نزلہ خشک مزاج کا نزلہ ہوتا ہے، جو خصوصاً خشک سرد مزاج میں ہوگا، اور یا گرم نزلہ ہوتا ہے جو غدی عضلاتی گرم خشک میں بھی ممکن ہے، لیکن زیادہ یہ مشینی کیفیت، مشینی تحریک انہیں غدی اعصابی گرم تر میں ہوگا۔ انہیں دو قسم کے نزلے آج کل چل رہے ہیں، خشک نزلہ یا خشک مزاج کا گرم نزلہ یا گرم مزاج کا نزلہ۔ خشک مزاج کا نزلہ اتنا اس کے علامات سخت نہیں ہوتے، عام بندوں کو بھی محسوس نہیں ہوتا کہ بندے کو تکلیف ہیں، لیکن گرم نزلے کا وہ مریض بھی خود یہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہے، اور لوگ بھی جب اس کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ بہت تکلیف میں ہے۔ تو یہ دو نزلے اعصابی نزلہ رہا تو وہ تو بس ناممکنات سے ہیں، اس لیے کہ آج کل تقریباً سب خوراکیں خشک ہیں اور یا گرم ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم جو یہ پیاز، ٹماٹر اور اس کے ساتھ دارچینی، اناردانہ، یہ تو ہر سالن میں ہوتا ہے، مسالوں میں استعمال یہ اس کا کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چائے پیتے ہیں، تو اس کا مزاج بھی خشک ہے۔ تو اعصابی نزلہ بس ناممکنات میں سے ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہیں۔ اگر کسی کو ہو بھی تو ماحول میں اتنی سارے خوراکیں اور چیزیں ہیں جو بلکہ ہم میں سے ہر کوئی، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ نزلہ ہو بھی تو اس کی دوائی ہے اور اس سے یہ ٹھیک ہوتی ہیں، اور اگر نہ ہو تو یہ چیزیں جب استعمال کرتا ہے تو کدھر سے وہ یہ اعصابی نزلہ آئے۔ تو اب اگر عضلاتی خشک نزلہ اور گرم نزلے کا اگر کوئی ایک علاج ہو جو دونوں میں کام کرے تو وہ بتایا جائے تو بالکل ہے، آسان علاج ہے۔ آپ اس میں دودھ استعمال کر سکتے ہیں، اگر گائے کا دودھ ہو تو بہترین ہے، ورنہ ہر قسم کا دودھ ٹھیک ہے۔ اس میں آپ سبز الائچی ڈالیں اور اس میں چینی ڈال کر اس میں روٹی ڈال کر کھائے یا ویسے پیے۔ اس کے علاوہ کدو، توری، ٹینڈا، یعنی وہ چیزیں جس میں پانی ہو اور پانی کو جسم میں بڑھاتی ہوں۔ تو خشک مزاج میں ویسے بھی رطوبات کی کمی ہوتی ہے، اور گرم مزاج، آگ والا مزاج، آگ تو پانی سے بجھ جاتا ہے، وہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے۔ اور قہوہ استعمال کرنا ہو تو سبز الائچی، زیرہ سفید اور گلاب کے اگر پتے ہوں تو وہ بھی اس میں ڈالے، سونف بھی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر یقینی طور پر کسی کو پتہ ہو کہ یہ خشک مزاج کا نزلہ ہے تو اس میں آپ پودینہ، اجوائن دیسی، سونف یا تھوڑا سا ادرک ڈالے یا نہ ڈالے، یہ ہم وزن لے کر اس کا قہوہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر گرم نزلہ ہو تو اس میں آپ گلقند استعمال کر سکتے ہیں، اور ساگودانہ کا کھیر، جو کا دلیا، اس طرح کی چیزیں جو ٹھنڈے ہو اور اس میں پانی نہیں رطوبات والا۔ تو یہ دو نزلے عام طور پر چلتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے پھر زیادہ جو نزلہ ہے وہ گرمی والا نزلہ آج کل پایا جاتا ہے۔ خشکی والا نزلہ وہ زمینداروں میں یا پانی کا کام کرنے والا یا اس طرح کا کوئی بندہ ہو جس کے ہاتھ، منہ، پاؤں کھلے رہتے ہیں، اور یا بچے ہوں تو ویسے چلتے پھرتے ہیں، نہ چادر ہوتی ہے، نہ کوٹ، نہ ٹوپی، تو اس میں ممکن ہے کہ خشک نزلہ ہو۔ تو اگر کسی کو یہ نزلیں ہوں تو یہی علاج ہے، اور اگر نہ ہو تو اس کا وقت بوقت جو کچھ علاجی چیزیں میں نے بتا دی اس کا استعمال کیا کریں، تو انشاءاللہ ان نزلوں سے آپ بچے رہیں گے۔ امید ہے کہ میری بات آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اور چینل کو آگے چلائے، سبسکرائب کرے اور سبسکرائبر بڑھا دے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر آپ وائس میسج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔